ایس ایچ او صاحب آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ یہ ایس ایچ او شپ کریں. آپ کیا ہیں, اس کو لائن میں تبادلہ کر دیں. کوشش ہوتا اپنا کوشش ہو ہی نہیں رہی. کیا نہیں ہوئی کوشش؟ میں خود ہی بھاگ دوڑ کیمرے میں نے آپ کو اس دن دکھائے تھے, کیمرے میں خود چیک کر رہا ہوں, کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں گیا پولیس کا. اگر میری گاڑی ہونا ملی سر تو میں اپنے بچہ لگا کے جی ٹی ایس کو بلاک کروں گا احتجاج. پہلے وہ کر لیں شاباش. آپ دیکھیں یہ تھریٹ وغیرہ نہ کریں. نہیں تھریٹ نہیں کروں, میں بھاگ بھاگ کے تھک گزارش, اس سے پہلے پنچایتیں ہوئی ہوں گی جس کے 5 لاکھ جاتا ہے وہ شور ڈالا ہوگا اپنے فیملی 5.5 لاکھ کھا گئے, ایسے ہی ہے. سر میرے ہسبینڈ باہر ہارٹ پیشنٹ ہے, 3 میرے بچے چھوٹے چھوٹے, میں بہوار نہیں ہو سکتی, میں 7 ماہ چکر کاٹتی رہی ہوں. کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ پھیرے شیر والی کہانی نہیں ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے پرچے کے آرڈر ہوئے تھے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ ڈائریکشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی طرف سے اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں اس پہ دیتے ہیں. سینئر افسران میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, میں زیادہ تر انکوائریز ان کو مارک کرتا ہوں تاکہ اسٹریم لائن ہو جائے, جو مقدمہ ہے وہ پراپر ڈائریکشن میں چلا جائے اگر ڈائریکشن لیس ہے. باقی جو ہیں زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ کرائم اگینسٹ پرسن, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی لڑائیاں ہیں اور ان کی مین جو وجہ ہے وہ پراپرٹی کے ڈسپیوٹ ہے اور کچھ لینے دینے کے ڈسپیوٹ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی کوشش ہے. دوسری رپورٹ میں آپ کے حق میں نہیں لکھا ہوا, پہلے میں آپ کے حق میں لکھا ہوا تھا, لیکن آپ کے پاس وہ رپورٹ نہیں ہے. چینج کر دی گئی نا, یہ تبدیل پتہ نہیں کیوں کیا ہے, میں نے اسی دن سے. آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ دکان کا پرابلم کس کے ساتھ ہے؟ میرے جو جیٹ صاحب ہیں نا ان کے ساتھ تھا نا. ان کے ساتھ ہے. وہ کہاں پہ ہے شاپ؟ وہ ادھر گاؤں میں ہے. تو کیا اس کا جھگڑا ہے کیا؟ انہوں نے اپنے انٹر میں لے لی ہوئی ہے نا. اچھا, وہ قبضہ کر لیے. پہلے کس کا قبضہ تھا؟ پہلے تو تھی ہماری. تو آپ دکان والا جو ہے ادھر کون ہے, دکان چلا رہا ہے کون؟ وہ انہوں نے اپنے سین میں ایڈ کر لیے نا. اچھا اچھا, گھر کے اندر لے لیے. گھر کے تو تھی وہ سانجھی یا آپ کے ہسبینڈ کی تھی؟ نہیں میرے ہسبینڈ کی تھی. نہیں, اس کا ہے کوئی پروف آپ کے پاس؟ ہاں جی, ان کے نام پہ ہے نا, وہ مالکی ہے نا. نہیں, وہ کہاں ہے آپ کے اونرشپ پیپر ہیں؟ وہ میرے پاس نہیں ہے. جو ڈی ایس پی صاحب تھے نا, وہ گئے تھے نا ہمارے گاؤں, ادھر سے انہوں نے ساری انکوائری کی تھی, بہن بھائیوں سے بھی, محلے والوں سے بھی, ہوا بھی دیکھا تھا. اس کی بیس پہ یہ رپورٹ انہوں نے تیار کی. یہ میں نے نا اپنے دفتر میں لگا لی ڈی ایس پی صاحب کو, ڈی ایس پی انویسٹیگیشن. تو ایک دفعہ پھر انکوائری کرا لیتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو, پہلے آپ کے حق میں ہوئی, پھر آپ کے مخالف میں ہوئی, ابھی میں پھر دوبارہ کرا لوں. سر میرے ہسبینڈ باہر ہارٹ پیشنٹ ہے, 3 میرے بچے چھوٹے چھوٹے, میں بہوار نہیں ہو سکتی, میں 7 ماہ چکر کاٹتی رہی ہوں. تو کون سا تھانہ ہے؟ مشکل ہو رہا ہے. صدر تھانہ ہے. ہاں ہاں سر, ہمارے پاس انویسٹیگیشن ایف آئی آر کی اندراج کے لیے گئی تھی, اس کے بعد ری انویسٹیگیشن ڈی ایس پی صاحب کے پاس, وہ رپورٹ سر کیا رہی ہے. پہلی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ سر وہ ریکارڈ میں ہے. آپ ایسا کریں نا کہ اس کے میں آپ انکوائری کریں, ایک ہی دفعہ ابھی بیٹھ جائیں آپ, ابھی ان کو بتا دیں کہ اس حوالے سے 2 رپورٹیں ان کے پاس پچھلی بھی ہوگی, نئی بھی ہوگی, اور اس میں جو موقع دیکھ لیجیے گا, خاتون کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میڈم آپ ابھی ادھر بیٹھ جائیں, کوئی کاغذ وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی گھر کی جو ہے جی وہ میرے پاس نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا یہ پتا چل جائے نا کہ جو دکان اس نے اپنے گھر میں ڈالی ہے وہ ان کی تھی. آپ کی کیا انکوائری ابھی تک؟ ایف آئی آر کی ایف آئی آر کے اندراج کی اندراج کی تھی. اور وہ جو شاپ والی بات ہے, آپ نے پیپر دیکھے, وہ اس کے ہسبینڈ کی تھی اور اس نے اپنے اندر انکلوڈ کی. یہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ پھیرے شیر والی کہانی نہیں ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے پرچے کے آرڈر ہوئے تھے, لیکن میں یہ نہیں کہتا دیں, لیکن اب آپ دونوں رپورٹوں کو سامنے رکھیں تو یہ وہ چلی گئی خاتون, تو کر دیں. یہ 13 اپریل میں جی 15 اپریل میں تو پیش ہوئے ہیں ولیج مارکیٹ دوتا نگر. اسی 3 دن کا ٹائم دیتا سی تو کوئی نہ گڈی برابر ہوئی نہیں, کوئی نہیں. ڈی ایس پی صاحب نے پیش ہوئے ہیں, ایس پی صاحب نے پیش ہوئے ہیں. کون سا جی؟ تھانہ رحمانیہ. جی ایس پی صاحب نے پیش ہوئے ہیں, ڈی ایس پی صاحب نے کوئی عمل نہیں ہو رہا. جی دیکھ, اگر میری گاڑی ہونا ملی سر تو میں اپنے بچہ لگا کے جی ٹی ایس کو بلاک کروں گا احتجاج. وہ پہلے وہ کر لیں شاباش. ٹھیک ہے سر, چلیں یہی ہو سکتا ہے. کوشش میری بات نہیں, آپ دیکھیں یہ تھریٹ وغیرہ نہ کریں. نہیں تھریٹ نہیں کروں, میں میری گزارش سن لیں, پہلے گزارش سنیں. ہر کام کا ایک طریقہ ہے. جو چور یا چوری ہے اس میں ایفرٹ ہو سکتی ہے نا, کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے. سر کوشش ہوتا اپنا کوشش ہو ہی نہیں رہی. کیا نہیں ہوئی کوشش؟ میں خود ہی بھاگ دوڑ کیمرے میں نے آپ کو اس دن دکھائے تھے, کیمرے میں خود چیک کر رہا ہوں, کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں گیا پولیس کا. کیوں بھائی, ایک سیکنڈ رہیے. آپ کیا ہیں, اس کو لائن میں تبادلہ کر دیں.
چلیں وہ تو ہماری بات ہی سنتے بس ابھی سنیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے چینج کر دی ہے ایس ایچ او صاحب, نیا ایس ایچ او لگاتے ہیں, نوٹ کریں. ٹھیک ہے جی, لائن کی روانگی آپ کی, رائٹ, ٹھیک. آپ ادھر آئیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو لائن میں کیوں روانہ کیا ہے, کیوں کیا ہے بتا دیں. آپ ایس اے کا نام لے رہے ہیں. ایک سیکنڈ گزارش میری بھی سن لیں تھانے دار صاحب, ایس ایچ او صاحب میری گزارش, آپ نے کیوں ایس اے کا نام لیا؟ آپ ایس ایچ او ہے نا, وہ تفتیش ہے یہ. اچھا چلو بتا دو آپ نے کیا کیا ہے اس میں, آپ بتائیں. انہوں کو چھوڑے, آپ نے کیا کیا؟ ایس ایچ او کا رول یہ, ہاں ہاں دکھائیں پکچرز کس کے تمہارے پاس سر, وہ میں نے چیک کی یار. آپ تھوڑا سا آپ کے ٹائم پہ آپ کا تفتیش میں ویسے بتا رہا ہوں. نہیں, میری گزارش بھی سن لیں نا. ہے جی کدھر آپ نے دیکھی ہے؟ کتنے بندے ہیں؟ 2 بندے بیٹھے ہیں. کتنے بیٹھے؟ سر وہ ہے ہی نہیں, گاڑی نہیں ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے. ایس ایچ او صاحب آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ یہ ایس ایچ او شپ کریں. آپ نے میرے سامنے ایس ایچ او ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہیے. خاص طور پہ یہ دیکھو نا کتنا یہ پریشان پھر رہا ہے. میں یہ ہر ایک کے کرنا چاہیے, لیکن یہ تو ایک اس تھریشولڈ پہ ہے جہاں پہ آپ اس کو بٹھا کے آرام سے بات ہی سن لیتے تو کم از کم تھوڑا سا بندہ, یعنی آپ پہ زیرو. ایک منٹ ہے, ایسا نہیں ہوتا. ایک نارمل بندہ ہے, اس کا 2 گریونس ہے. میں ان کو خود کہہ رہا ہوں کہ گاڑی کی گارنٹی نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں کرائم ہو 100% ہم اس کو نہیں کہہ سکتا میں کہ آپ کی گاڑی ملے گی, 100% نہیں کہہ سکتا. 3 دن کا میں نے ٹائم دیا, آپ نے اس کو آرڈر کو پراپر میرے خیال کے مطابق آپ کو ان کی بات پوری سننی چاہیے تھی. ایسے ہی پھر ایس ایچ او کا لگانے کا بتائیں جی ڈی ایس پی صاحب, ایس ایچ او لگانے کا فائدہ کیا؟ اس کی گرپ ہی نہیں ہے. علم میں ہونی چاہیے, ہاں ان کا بریف کرنا چاہیے. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ٹریس کر رہا ہوں, میں کیمرے دیکھ رہا ہوں. یہ فیل کہاں سے آتی ہے؟ اگر میں جو بات انہوں نے تھوڑی غلط کی, میں نے ان کو سمجھایا کہ انہیں نہ کریں, اس کا فائدہ کو نہیں ہے. آپ کیوں اپنے بچوں کو ذہنی کوفت دیکھیں. بات سنیں, ایک تو کرائم ہو گیا, گاڑی چوری ہو گئی, ان کی جو ذہن کی کیفیت ہے وہ آپ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بیچارے کا بے روزی روٹی ہوتی ہے ایک بندے کی گاڑی. آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ بچوں کو انوالو نہیں کرنا, وہ مینٹلی سک ہو جاتے ہیں. سر وہ کھانا نہیں کھا رہے, میرا بازو چل پا ہے. میں مانتا ہوں, میری بات میری سن لیں. جی سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود فائٹ کریں. آپ جو بیوی کو بھی اعتماد میں لے لیں. بچے اس طرح ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں. ان کو کھانا تب نہیں کھاتے جب آپ ہر وقت ان کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو نہ انوالو کریں. یہ ہمارا میٹر ہے, ہم کریں گے, کوشش پوری ہوگی. 100% اللہ کرم کرے گا, اللہ پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے. ہر چیز بندے کے کنٹرول میں نہیں بالکل کرائم. ہاں آپ کی ایک بات مانتے ہوئے, اور جو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ایس ایچ او صاحب سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اے ایس سی صاحب کو, ایسی میں نے تو آپ سے پوچھنا ہے, اے ایس سی سے پوچھوں تو پھر ایس ایچ او کا تو کوئی رول نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں.